تو آپ لوگوں میں سے جو بھی تہجد کے لیے اٹھتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں، میں نے بھی جب یہ حدیث پڑھی تھی مجھے نہیں پتا تھا، کیونکہ یوزلی ہوتا ہے کہ ہم اٹھتے ہیں پھر فوراً ہی ہم یا تو تحیۃ الوضو 2 رکعت نماز سے سٹارٹ کر لیتے ہیں، تو ورنہ پھر ریگولر ہم اپنی نفل پڑھ لیتے ہیں۔ تو جو وطر ہے، سوری، وہ تہجد کی نماز ہے نا، اس میں بڑی کسائش ہے۔ مطلب کئی دفعہ ہوتا ہے کہ اچھا ہم نے کتنی پڑھنی ہے، بعض لوگوں کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا، وہ 2 رکعت بھی پڑھ لے تو وہ بھی ٹھیک ہے، کیونکہ یہ فرض نماز نہیں ہے، رسول اللہ سے ڈفرینٹ ثابت ہے۔ زیادہ تر میں نے جو دیکھا کہ 11 رکعت تھیں، کہ 8 2 رکعت کر کے وہ نفل پڑھتے تھے، اینڈ پھر وہ 3 وطر کے ساتھ اس کو کمپلیٹ کرتے تھے۔ اور کئی جگہ پہ یہ بھی آیا کہ انہوں نے 6 پڑھے اور پھر 3 وطر پڑھے، کئی اس سے بھی زیادہ آیا۔ تو اٹ آل ڈیپینڈ کہ آپ کی اس وقت سچویشن کیا ہے، آپ کی جب آنکھ کھلی ہے۔ تو وہی میں کہوں گی سورۃ مزمل پڑھ کے دیکھیے گا، آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے اس میں۔ تو حضرت عاصم بن حمید، یہ نسائی کی حدیث ہے جی 1618۔ وہ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی تہجد پڑھتے تھے تو وہ کیسے شروع کرتے تھے؟ تو حضرت عائشہ نے ان کو کہا کہ عاصم، تم نے مجھ سے وہ سوال پوچھا ہے جو آج تک مجھ سے کسی نے نہیں پوچھا۔ تو دیکھیے الحمدللہ ہم تک دین کیسے آیا ہے، کتنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈالا ہوگا، کیونکہ ہمیں بعد میں عمل کرنا تھا۔ تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ تہجد شروع کرنے سے پہلے، اللہ اکبر، یا نیت کرنے سے بھی پہلے نا، 10 مرتبہ، یہ 5 چیزیں ہیں، آپ یہ یاد رکھیے گا، 10 مرتبہ اللہ اکبر، 10 مرتبہ الحمدللہ، 10 مرتبہ سبحان اللہ، اور 10 مرتبہ لا الہ الا اللہ، اور 10 مرتبہ استغفار کرتے تھے، استغفر اللہ کہتے تھے۔ اب دیکھیں 10 مرتبہ یہ 5 چیزیں ہیں، اور اس کے بعد پھر یہ دعا کرتے تھے، اللہم اغفر لی واہدنی ورفعنی وعافنی۔ یہ کون سی؟ یہ 4 چیزیں ہوگی، ٹھیک ہے، 5 وہ پہلے تھی، اب یہ ایک ہی دفعہ میں یہ اللہم اغفر لی واہدنی ورفعنی ورزقنی وعافنی، تو یہ والی دعا پڑھتے تھے، ٹھیک ہے۔ میں پھر سے پڑھ دوں ایک دفعہ، اللہم اغفر لی واہدنی ورزقنی وعافنی، تو یہ پڑھتے تھے۔ اور پھر اس کے علاوہ یہ میں نے حرم کو دعا دی ہے، انشاءاللہ یہ پوسٹ کر دے گی تاکہ آپ لوگوں کو آسانی سے مل جائے، کیونکہ یہ پہلی 2 تو آپ لوگوں کو سب کو آتی ہوں گی، اس لیے یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ تیسری جو چیز وہ دعا مانگتے تھے، اعوذ باللہ من ضیق المقامی۔ ضیق المقامی کہتے ہیں کہ دل کی تنگی نہیں ہو جاتی، جیسے کہ اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ آپ دیکھیے مانگ کون رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہمارا کیا حال ہونا چاہیے کہ اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، قیامت کے دن تیرے سامنے، یوم القیامہ، قیامت کے دن تیرے سامنے کھڑے ہونے کی تنگی سے، وہ جو دل تنگ ہوتا ہے نا، ڈر لگتا ہے، کہ اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے تھے۔ ایوری ڈے جب وہ تہجد پڑھتے تھے تو یہ دعا مانگتے تھے، اعوذ باللہ من ضیق المقامی یوم القیامہ، کہ اللہ میں قیامت کے دن تیرے سامنے کھڑے ہونے کی تنگی سے، دل جیسے تنگ ہو جاتا ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے، اس سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ بہت پیاری دعا ہے، اور اس کے بعد وہ تہجد سٹارٹ کرتے تھے۔ تو مجھے بھی نہیں پتا تھا، جب میں نے یہ پڑھا تو مجھے اتنا اچھا لگا کہ دیکھیں ہمیں کس طرح سے رہنمائی ملتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جی ہمارے راستے آسان کرے، آمین ثم آمین۔ تو آئیے ہم آتے ہیں سورۃ الحجر کی، آج ہم آیت نمبر 80 کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے ہم یہ پڑھ چکے کہ یہ جو ہم سورہ پڑھ رہے ہیں یہ کون سی ہے؟ مکی دور کی سورہ ہے، اور آپ ایک دفعہ یاد کر لیجئے گا کہ یہ وہ دور تھا جس میں مسلمانوں پہ بہت ظلم ہوتے تھے۔ یہ ایسا نہیں تھا کہ جو مسلمان ہو گیا اس کو کوئی ہار پہنائے جا رہے ہیں یا اس کو مبارکباد۔ اب تو کوئی مسلمان ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ مبارکباد دیتے ہیں نا، اور کتنے خوش ہوتے ہیں کہ چلو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو دین کی توفیق عطا کی، اور وہ خوشیوں کے ساتھ انوالو ہو جاتے ہیں وہ سارے کمیونٹیز میں اور اس طرح سے۔ لیکن اس وقت اپنے ہی لوگوں میں جب کوئی مسلمان ہوتا تھا تو اس پہ ظلم کی انتہا ہو جاتی تھی، اور یہ آپ لوگوں نے بار بار پڑھا ہے۔ تو یہ اسی نقشے کو آپ اپنے ذہن میں رکھ کے دیکھیے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیاں دے رہے ہیں، اور ان کے ذریعے ہمیں یہ تسلیاں دے رہے ہیں کہ دیکھو تم سے پہلے لوگوں نے بھی ایسے کیا تھا، یہ تم کو پہلی دفعہ نہیں ہے کہ تم اپنے ارد گرد لوگوں کو دیکھ رہے ہو کہ وہ اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات نہیں مان رہے ہو، تمہیں لگتا ہے کہ اس کیا مطلب، ان کو کس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی ہے، اتنی بینہ چیز ہے۔ فار ایگزامپل ہم اگر مسلمان ہیں تو ہم دوسرے کسی اور جیسے جو فالو کرتے ہیں، فار ایگزامپل میں کہہ سکتی ہوں کہ آغا خانی کمیونٹی ہے یہاں پہ یا اس طرح سے، تو ہمیں لگتا ہے کہ ان کو
ان کو کیوں نہیں سمجھ آ رہی ہے؟ تو پھر قرآن جب زندگیوں میں کھلتا ہے نا تو پھر سمجھ آتی ہے کہ یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی بھی بات نہیں ہے۔ جب سے آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس زمین پہ بھیجا، یہ تب کی سٹوری ہے، اور یہ بڑے نصیب کی بات ہے کہ آپ لوگ یا مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے الحمدللہ اپنے دین کے لیے چن لیا ہے۔ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، اب دیکھیں آپ ایسے تو نہیں کلاس میں آ کے بیٹھے ہوئے نا، کوئی نہ کوئی تو محبت ہوتی ہے، ادروائز تو اس وقت ڈرامہ دیکھ لیتے یا یوٹیوب میں بیٹھے کچھ اور دیکھ رہے ہوتے یا کچھ بھی۔ آپ نے قرآن کیوں کھولا ہوا ہے؟ آپ کیوں قرآن کی بات سننا چاہتے ہیں؟ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو یہ عزت عطا کیا ہے کہ آپ اللہ کی بات کو سمجھ سکیں تاکہ آپ کے عمل میں ڈھل جائے۔ تو یہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بتا رہے تھے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ كَذَّبَ، اور البتہ یقیناً جھٹلایا، اصحاب ہجر والوں نے، المرسلین رسولوں کو۔ یہ کون سی قوم تھی؟ ہجر جو تھے نا، یہ سمود کی قوم تھی، جو حضرت صالح علیہ السلام کی بیسیکلی قوم تھی۔ ان کی طرح اس سے پہلے عاد قوم تھی جن کے اوپر عذاب آیا تھا، اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قوم کو پیدا کیا۔ اب شروع میں تو یہ لوگ ٹھیک ہوتے تھے، کیونکہ ہمیشہ سے یہ ہوا نا کہ نبیوں میں سے جنہوں نے ان کی بات مانی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو نجات دے دی اور باقیوں پہ عذاب آ جاتا تھا۔ لیکن آہستہ آہستہ پھر وہی لوگ ایسی حرکتیں کرنا شروع کر دیتے تھے۔ آج بھی آپ آنیسٹلی ایسے لگے گا آپ کو کہ لگے گا کیا لگ رہا ہے جب سے قرآن پڑھیں کہ ایکچولی وہی دور آج کا بھی ہے، میرے ارد گرد بھی وہی سارا کچھ ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ جو قوم صالح تھی نا، یہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم جو سمود تھی، اب ان کا کیا تھا کہ یہ جب ان کو بتا رہے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اس قوم کی طرف بھیجا کہ ان کی طرف جاؤ اور ان کو جا کے بتاؤ کہ یہ شرک کر رہے ہیں اور یہ جو بھی غلط کام کرتے ہیں۔ اب یہ قوم بھی اس زمانے کی ترقی یافتہ، جیسے کہتے ہیں نا بہت کامیاب لوگ ویسے تھے، کیونکہ یہ کہتے ہیں پہاڑوں میں اپنے گھر، آج کل ہم جیسے جاتے ہیں فار ایگزامپل آپ دیکھیں، آپ مری کی سائڈ پہ جائیں گے یا یہاں پہ آپ کیلیفورنیا جاتے ہیں یا سین ڈیگو جائیں گے تو آپ پہاڑوں پہ گھر دیکھتے ہیں۔ نہ صرف پہاڑوں کے اوپر گھر، یہ پہاڑوں کو کھود کے اندر سے، مطلب اوپر آپ سوچیں اتنا مشکل کام کہ وہ اندر 100 کمروں کے ان کے گھر ہوتے تھے، پورے بازار اندر ہوتے، پورے شہر انہوں نے بنائے ہوئے تھے اندر، اور یہ سمجھتے تھے ہم تو بڑے کامیاب لوگ ہیں، ہمیں کیا ہونا ہے ہمارے ساتھ، ہم تو پہاڑوں میں امن سے۔ اور یہ کوئی ایسا نہیں تھا کہ کوئی 2 سال 3 سال کی بات ہے، کافی سالوں سے وہ اس طرح سے رہ رہے تھے، اور یہ نہیں مان رہے تھے حضرت صالح علیہ السلام کی بات۔ اور ان کے جو سردار تھے، ان میں سے ایک سردار نے لوگوں کے ساتھ مل کے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، اگر تم کہتے ہو نا کہ اللہ کا عذاب آ جائے گا یا کچھ ہے تو پھر ہمیں معجزہ دکھاؤ۔ پہلے تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے وہ عذاب لے آؤ، جب ان کے اوپر فائنلی عذاب آیا تھا وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو بتاتی ہوں، لیکن انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ معجزہ دکھائیں کوئی، کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، ہم کیسے مانیں۔ اور معجزہ بھی انہوں نے کیا مانگا کہ ہمیں پہاڑ میں سے ہمارے آنکھوں کے سامنے ایک اونٹنی نکلے، پہاڑ پھٹے اور اس میں سے اونٹنی نکلے، اور وہ 10 مہینے کی حاملہ ہو، اور اس سے نکلتے ہی اس میں سے بچہ بھی وہ پیدا کرے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ اچھا اگر میں اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں یہ معجزہ دکھا دے تو کیا تم ایمان لے آؤ گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہم ایمان لے آئیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اسی وقت 2 رکعت نماز کہتے ہیں کہ کھڑے ہوئے پڑھنے کے لیے اور اللہ سے دعا کی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ معجزہ دکھا دیا۔ اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ کہتے تھے نا مشرکین مکہ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیوں یہ کہتے تھے کہ نہیں ان کو معجزے دکھانے؟ کیونکہ اس سے پہلے دکھائے تھے معجزے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ، تو یوں نازل ہوتے تھے، منہ سے بات نکلتی تھی تو معجزہ نازل ہو جاتا تھا۔ آپ نے وہ پڑھا تھا وادی تھی میں کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے اوپر معجزوں کی بارش کی ہوئی تھی، پھر بھی ایمان نہیں لاتے تھے، پھر بھی اللہ کی نافرمانی کرتے تھے، اور پھر آخر میں تو کیا ہوتا تھا، اللہ کی طرف سے عذاب آ جاتا تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا کہ اگر یہ آپ کی بات نہیں مانیں گے تو ان کے اوپر بھی پھر عذاب آئے گا۔ تو رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ نہیں، آپ ایسے نہیں کرنا، میں ان کے لیے دعا کرتا رہوں گا، میں ان کے لیے استغفار کرتا رہوں گا۔ تو ان کی قوم کو جب معجزہ انہوں نے دیکھا، اونٹنی دیکھی ہے آنکھ کے سامنے نکلی، کہتے اتنی بڑی وہ اونٹنی تھی کہ وہ صالح علیہ السلام کا جو کنواں تھا وہ پورا پانی اس کا پی جاتی تھی، ایک دن وہ دودھ دیتی تھی، جس سے پوری، آپ سوچو پوری قوم کو وہ دودھ کافی ہو جاتا تھا۔ اب ایک دن وہ پانی پیتی تھی اور ایک دن قوم کے لوگ پانی پیتے تھے۔ آہستہ آہستہ شروع میں تو ان میں سے کچھ لوگ تھے وہ ایمان بھی لے آئے، لیکن آہستہ آہستہ پھر سے ویسے کے ویسے ہو گئے۔ اب کیا ہوا کہ آہستہ آہستہ انہوں نے یہ پلان کرنا شروع کیا کہ ہم تو تنگ آ گئے ہیں، یہ تو کیونکہ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا تھا کہ دیکھو اس کے ساتھ کوئی برا سلوک نہ کرنا، اس کو تم چھوڑ دو، وہ جیسے بھی کھاتی پیتی ہے یہ اس کو چلنے دینا، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے نشانی ہے۔
اب کیا کیا انہوں نے پلان کیا اور مل کے انہوں نے کچھ لوگوں کے ساتھ ملے اور انہوں نے وہ اونٹنی جو ہے اس کو قتل کر دیا، اس کو مار دیا. اور جیسے ہی انہوں نے مارا پھر ان کے اوپر عذاب آیا تھا، اور عذاب بھی 3 دن حضرت صالح علیہ السلام کو جب انہوں نے قتل کرنے کا پلان بنایا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ حضرت صالح نے بتایا اپنی قوم کو کہ تم پر اب ایسے عذاب آئے گا. تو کہتے پہلے دن جو تھا ان کے سب کے چہرے زرد ہو گئے. اب ان کو پتا تھا، ان کو 3 دن کی جیسے مہلت تھی، انہوں نے کہا کچھ نہیں ہونا، ایسی اب رات ہوئی تو کہ انہوں نے کہا دیکھا کچھ بھی نہیں ہوا. اب اگلا دن ہوا تو ان کے چہرے سب کے سرخ رنگ کے ہو گئے. پھر کہتے سارا دن گزرا، تیسرا دن آیا تو سب کے چہرے سے آؤ گے، اس کے باوجود بھی یہ ایمان نہیں لائے. اب آپ دیکھیے جب کرونا آیا تھا تو کیا ہوا تھا، چیخیں نکل گئی تھی نا ہم لوگوں کی، اذانیں کہاں مطلب اپنی چھتوں پہ چڑھ کے سب اذانیں دے رہے ہیں، مسجدوں میں اذانیں ہو رہی ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، ٹی وی پہ بھی یہی آتا جا رہا ہے، یہ دعا پڑھے یہ دعا پڑھے. گزر گیا، پھر کیا ہوا، وہی سارا کچھ، وہی ڈانس، وہی پارٹیز، وہی شادیاں، وہی مہندیاں، وہی سارا کچھ ویسے کا ویسے. اب کچھ چینج لگ رہا ہے اتنی دیر کے بعد آپ کو؟ نہیں ہے نا. اللہ اکبر. کیونکہ آپ جب تک ریلیٹ نہیں کریں گے ان چیزوں کو نا تو ہمیں قرآن کی اس طرح سے سمجھ نہیں آئے گی. حالانکہ ابھی بھی ہم بالکل سطح پہ پڑھ رہے ہیں، ابھی بھی کوشش یہی ہے کہ بس ہم اس میں عمل والی چیز لیں کہ یہ آیا میری زندگی میں کیا عمل کرنے کے لیے ہے اور مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں کیا سبق دے رہے ہیں. اب انہوں نے کیا کیا کہ جب تیسرے دن بھی اس طرح سے ہوا تو تیسرا دن ختم ہوا، انہوں نے کچھ نہیں ہونا، تو پھر صبح ہونے سے پہلے ان کے اوپر چیخ اور زلزلہ، 2 عذاب آئے تھے. اب چیخ کا مقابلہ کیا کوئی کر سکتا ہے؟ اب جیسے کوئی پانی آتا ہے یا بند باندھ لے یا کچھ ایسی چیز کر لے، لیکن ایک ایک بندہ کہتے جہاں جہاں جس جگہ تھا وہاں پہ وہ اسی طرح سے وہ ڈھیر ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا سوائے ایک آدمی کے، جب پوچھا تھا حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وادی ہجر میں ٹھہرے ہوئے تھے تو آپ نے فرمایا کہ یہ صالح علیہ السلام کی قوم ہے جسے اللہ نے ہلاک کر دیا، سوائے اس شخص کے جو حرم میں تھا. اس وقت ان کی وادی سے کوئی ایک بندہ حرم میں گیا تھا. اب دیکھیں اس زمانے میں بھی حرم میں یہ جاتے تھے، رائٹ؟ تو حرم میں تھا، وہ بچا، جب وہ وہاں سے نکلا تو اس کے بعد اس کے اوپر بھی عذاب آ گیا تھا. تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ یہ وادی جو تھی نا، کیونکہ عرب کے لوگ اس سے فیملیئر تھے، کیونکہ جب یہ گزرتے تھے سفر کرنے کے لیے تو یہ وادی راستے میں آتی تھی. جب تبوک کا سفر انہوں نے کیا تھا، جنگ تبوک ہم نے پڑھی تھی، پہلے بھی اس کے بارے میں ہم نے کافی ڈیٹیل میں پڑھا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب راستے میں قیام کیا تو صحابہ سے فرمایا تھا کہ اصحاب ہجر کے متعلق فرمایا کہ اس قوم کے پاس سے جب گزرو تو روتے ہوئے گزرو، ورنہ نہ گزرنا، اور ورنہ تم پر بھی ویسا ہی عذاب نازل ہو جائے گا جیسا کہ ان پر ہوا تھا. اور اپنا چہرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر سے ڈھانپ لیا تھا، کیونکہ وہاں پہ تھوڑی دیر جب رکے تو صحابہ نے آٹا گوندھ لیا وہاں پہ، اور وہ پانی ڈول جیسے بھرتے ہیں، کیونکہ اس وقت ساتھ تو نہیں لے کے چل رہے ہوتے تھے نا، تو کنواں جہاں بھی ہوتا تھا وہاں پہ وہ جگہ بنا لیتے تھے. تو جب رسول اللہ کو پتہ چلا تو انہوں نے فرمایا دیکھیں تبوک کا سفر آپ لوگوں کو اگر یاد ہے کہ کتنا مشکل تھا، کھانا ختم ہو گیا، اور اتنا جو پانی اونٹوں کو ذبح کر کے ان کا جو پانی تھا وہ نکال کے پینا پڑا تھا ان کو. تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ پانی گرا دو اور جو آٹا گوندا ہے اسے اونٹوں کو کھلا دو، تاکہ اور پانی واپس آ کے حضرت اس کنویں سے لو جہاں سے اونٹنی پانی پیا کرتی تھی، یہاں کا پانی بھی نہیں تم پیو. اللہ اکبر. تو یہ وہ قوم تھی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بارے میں بتا رہے تھے کہ اچھا اب یہاں پہ دیکھیے کہ اصحاب الحجر جو تھے، یہ سمود کی قوم، انہوں نے تو حضرت صالح کو جھٹلایا تھا نا صرف. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ فرمایا یہاں پہ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ، اصحاب الحجر نے جھٹلایا المرسلین، رسولوں کو. تو آپ دیکھیے کہ ہمارے لیے بھی، کیونکہ ایک رسول کو جھٹلانا، ایک رسول کو نہ ماننا، تمام رسولوں کا انکار کرنا، مسلمان ہی نہیں ہو سکتے. سورۃ البقرہ کی آخری رکوع میں جب ہم پڑھتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بھی یہی فرمایا تھا کہ جو ہم نے پڑھا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ لا نفرق بین احد من رسل، لا نفرق بین احد من رسل، کہ ہم کسی رسول کے درمیان میں کوئی فرق نہیں کرتے.
درجات رسولوں کے جو ہیں وہ اللہ نے اپنی طرف اس کی نسبت کی کہ اللہ ہے جس نے رسولوں کسی سے کلام کیا، کسی کو کیا معجزہ دیا، کسی کو کیا کون سا رتبہ دیا، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے تھا۔ لیکن ہم ایز اے انسان، ایز اے مسلمان، ہم کسی نبی کسی رسول میں فرق نہیں کر سکتے، ہمارے لیے سب ایک برابر عزت کے ہیں۔ اب یہاں پر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَآتَيْنَاهُمْ آیاتنا، اور دی ہم نے انہیں آیاتنا اپنی نشانیاں، فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، اور وہ اس سے اعراض کر رہے تھے۔ اور کیوں؟ کون سی معجزہ میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا نا، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پہ اونٹنی کا جو معجزہ تھا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا اس کے باوجود بھی، معجزہ دیکھنے کے باوجود وہ انکار کرنے والے ہو گئے، اعراض کرنے والے ہو گئے۔ وَقَانُوا، یہ قوم کون تھی؟ وَقَانُوا يَنْحِتُونَ، کہ وہ تراشتے تھے، من الجبالی، پہاڑوں سے، بیوتن، گھروں کو، آمنین، امن سے رہنے کے لیے۔ اتنی بہادر قوم، اتنی آپ سوچیں کہ کیسے وہ بناتے ہوں گے۔ ہماری تو اب آج کے زمانے میں ہم دیکھیں کرینیں اتنی بڑی اوپر جاتی ہیں، اور پھر جا کے کس طرح سے یہ سارا کچھ ہوتا ہے، اور بڑے فخر کی بات ہوتی ہے کہ پہاڑ کے اوپر گھر ہے اور یہ ہے وہ ہے۔ تو یہ پوری کی پوری قوم ہی ایسے تھی کہ پہاڑوں کے اندر ابھی تک، کہتے کہ ابن بطوطہ جب 8ویں صدی میں گئے تھے حج کرنے کے لیے، تو وہ رکے تھے، یہ اس وادی کے پاس سے جب گزرے تھے تو انہوں نے یہ مکان ان کے دیکھے۔ آج بھی اگر آپ دیکھیں نا، آپ انٹرنیٹ پہ بھی آپ دیکھیں تو اب آج بھی ان کے مکان وہیں پہ آپ کو نظر آئیں گے اتنے سالوں کے بعد۔ تو انہوں نے اپنی کتاب میں پھر لکھا تھا ابن بطوطہ نے کہ یہ وہ قوم تھی جنہوں نے پہاڑوں کے اندر عالی شان خوبصورت گھر بنائے تھے، اور ساری قوم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وائپ آف کر دیا تھا۔ تو یہاں پہ اب آگے دیکھیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو ایک چنگاڑ نے پکڑ لیا، یہ جس کا میں نے آپ کو بھی بتایا تھا، مصحبین، جب وہ صبح کر رہے تھے تو ان کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آ گیا چنگاڑ کا۔ فما اغنانہم، تو پس نہ کام آیا، عنہم، انہیں، ما کانوا یکسبون، جو انہوں نے کمایا تھا، جو انہوں نے نیکیاں بھی کی، کچھ بھی کام کیا نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھیں نیکیاں جو ہوتی ہیں نا، یوزلی میں نے آپ کو یہ پہلے بھی بتایا کہ یہ ہر انسان کرتا ہے، وہ ضروری نہیں ہے کہ مسلمان ہی نیکیاں کریں گے، ہر انسان آپ دیکھیں، بلکہ یہ لوگ تو ہم سے زیادہ نیکیاں کرتے ہیں، نیکیوں کے کام کر رہے ہوتے ہیں، ہر کوئی اپنی وسعت کے مطابق، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے اندر بلٹ ان چیز رکھی ہے۔ لیکن مسلمان، ایک خاص مسلمانوں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت یہ ہے کہ ہم جو کام بھی کرتے ہیں نا، کیونکہ ہم کلمہ گو ہیں، ہم اگر شرک نہیں کرتے، ہم لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہیں، تو ہمارا ہر کام جو ہم نیکی کرتے ہیں نا، تو ہمیں یہ پتہ ہوتا ہے، اندر سے ایک احساس ہوتا ہے کہ ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے نا، اللہ کے بندے ہیں۔ اب میرے بچوں سے کوئی پیار کرے گا تو مجھے وہ کتنا اچھا لگے گا، ہے نا۔ آپ بھی آپ سوچئے کہ آپ کے بچوں کو کوئی پیار سے دیکھے گا، پیار کی بات کہے گا، تعریف کرتا ہے، آپ کو کتنا اچھا لگتا ہے۔ تو جب ہم اللہ کی مخلوق سے پیار کرتے ہیں تو میرے رب کو کتنا اچھا لگتا ہوگا۔ تو بس یہی دعا کی قبولیت ہے۔ جب ہم دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے کہ اس کے لیے بھی آمین کہہ دو، تم اس کے لیے مانگ رہے ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں بھی وہی بولا عطا کر دے۔ ہم انسان اپنے لیے، گناہ گار انسان اپنے لیے کیا دعا مانگیں گے؟ جو فرشتہ ہی بٹھا دیا، جو فرشتے ہمارے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں نا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اتنے پیارے سبق ہیں اس میں کہ آنیسٹلی ایک ایک آیا میں دل چاہتا ہے کہ بس اس کو کھول کھول کے نا، جیسے ایک اوپر والی لے آ رہا ہے کہ ٹھیک ہے یہ قصہ ایسا چل رہا ہے، ایک اس کے اندر، جیسے کہتے ہیں نا کہ آم ہے تو آم کا ایک اوپر والا چھلکا ہوتا ہے، اور جب اندر دیکھتے تو گودا ہوتا ہے نا، تو وہی بات ہے کہ جب آپ کھولتے ہیں تو آپ کو اندر کا گودا نظر آتا ہے کہ واو، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو مجھے یہ کہہ رہے ہیں۔ پھر آخر میں گٹھلی جو ہوتی ہے وہ دیکھتے ہو کہ وہ تو اصل میں وہ پھر سے دباؤ گے تو ایک اور پودا نکل آئے گا۔ تو قرآن میں جو ہم کہتے ہیں نا کہ جو میں دعا آج کل پڑھتی ہوں کہ وہ اسی لیے پڑھتی ہوں کہ یا اللہ ایک ایک آیا جیسے کھلتی جاتی ہے، یا اللہ ہمیں تدبر، یا اللہ ہمیں تفکر عطا کر، تاکہ ہم قرآن کو اس طرح سے سمجھ سکیں یہ میرے رب کا کلام ہے، کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے، کہ میرے اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی بات ہے کہ جو جس مقصد کے لیے کھولتا ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اس کا آنسر دے دیتے ہیں اس میں۔ اللہ اکبر۔ تو چلیے جی اب آیت نمبر 95 میں دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں۔ قالو، کہا، تاللہ، اللہ کی قسم، انکا لفی الضلالک القدیم، کہ بے شک آپ تو پرانی غلطی پر ہے۔ اب یہ کون کہہ رہا تھا؟ ان کے پوتے پوتیاں، کیونکہ بچے تو ابھی گئے ہوئے تھے نا، تو ان کے جب انہوں نے کہا کہ مجھے خوشبو آ رہی ہے، دیکھیں آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے، تو اس لیے صبر ہمت کے ساتھ چل رہا۔ اگر کبھی ایسی سچویشن ہو کہ یا اللہ مجھے تو سمجھ آ گئی ہے میں نے ان پوری فوج کو کیسے ٹھیک کروں، تو یہ والی آیت بھی پڑھ لینا کہ ان کے پوتے پوتیاں بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ تو پرانی غلطی پہ ابھی تک آپ یہی کر رہے ہیں۔ ان کا لہجہ آپ دیکھیں اس میں۔ فلما ان جاء البشیر، کہ پس جب آ گیا خوشخبری دینے والا، کون سا آیا تھا؟ جو بڑا بیٹا تھا نا،
اب وہی لے کے آ رہا ہے خوشخبری. تو جب وہ آ گیا خوشخبری دینے والا، القاہو، تو اس نے ڈالا اسے علی وجہہ، ان کے چہرے پر، فرتد بصیرہ، تو وہ ہو گیا دیکھنے والا. قولا، کہا، علم اکل لکم، کیا نہیں کہا تھا میں نے تمہیں، انی عالم من اللہ ما لا تعلمون، کہ میں جانتا ہوں کہ بے شک جو اللہ کی طرف سے جو تم نہیں جانتے ہو. قالو، کہا، یا ابانا، اب وہ بچوں کو احساس ہو گیا. دیکھیں فائنلی کہاں پہ جا کے احساس ہوا ہے، اس لیے صبر اتنا لمبا ہے سارے کا سارا. انہوں نے کہا یا ابانا، اے ہمارے ابا جان، استغفر، کہ ہمارے لیے بخشش مانگیے، لنا، ہمارے لیے، ذنوبنا، ہمارے گناہوں کی، انا کننا خاطئین، کہ ہم خطا کار تھے، بے شک ہم خطا کار تھے. دیکھیں پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس معافی مانگ کے آئے تھے، وہاں پہ بھی انہوں نے یہی لفظ کہے تھے کہ ہم خطا کار تھے، بیسیکلی مان گئے تھے نا. اب دیکھیے سب سے بڑی بات ہوتی ہے غلطی مان لینا. اپنی اگر کبھی ایسا ہونا کہ کسی کے سامنے نہیں مانگی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے بیٹھ کے پہلے اپنی غلطی مانیں کہ یا پاک پروردگار یہ غلط ہو گیا، اور لفظوں سے بولیں. دیکھیں استغفار کرنا جو ہوتا ہے نا، وہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے مدد مانگتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اس کو قبول کرتے ہیں کہ ہم سے غلطی ہوئی. توبہ جو ہے نا وہ عمل ہے کہ ہم توبہ کرتے ہیں پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اب واپس نہیں پلٹیں گے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا، رسول اللہ نے وہ طریقہ بھی بتا دیا تھا نا کہ توبہ کرنے کا طریقہ پوچھا تھا، توبہ تو نسو کا پوچھا تھا کہ یہ کیسی توبہ ہے. تو رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ ایسے جیسے جانور ہوتے ہیں نا، جیسے اس کے دودھ نکالتے ہیں، اس کے تھن سے دودھ نکالتے ہیں، تو وہ واپس اس میں نہ جائے، مطلب اتنا مشکل ہو تمہارا واپس اس راستے پہ جانا، تو یہ ہے توبہ. ہماری طرح کی توبہ نہیں ہوتی کہ توبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، ٹی وی کا ساتھ دیکھ رہے ہیں، ڈرامہ بھی ساتھ دیکھ رہے ہیں، ساتھ تصویر پکڑی ہوئی ہے، استغفر اللہ کر رہے ہیں. ایکچولی اپنے عمل سے ظاہر کرنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مدد مانگنا، اور اس راستے پہ جس کے لیے توبہ کر رہے ہیں نا، واپس جانا اتنا ہی مشکل ہو جائے جتنا کہ میں نے آپ کو اگزامپل جس طرح سے بتائی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پر رحم کرے اور ہمیں پکا کرتا جائے. کیونکہ دیکھیں یہ کلاسز جب ہوتی ہیں، جب ہم قرآن سیکھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اور ساتھ میں آپ کو دوسری اگزامپلس دیتی ہوں، وجہ صرف یہی ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے عمل آسان کر دے. جسٹ ریمائنڈرز ہوتے ہیں کہ ہمیں اکثر چیزیں تو ہمیں پتہ ہی ہوتی ہیں، لیکن وہی بات ہوتی ہے نا کہ جیسے ہم کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ہمیں بتاتا ہے کہ دیکھو تم السی جو ہے وہ کھانا شروع کرو تو اس کے یہ فائدے ہیں، تو پھر کوئی بتاتا ہے کہ تم یہ والی چیز کھا لو گے تو تم اسے یہ فائدہ ہوگا، تو وہ ہم کرتے کرتے پہلا بھول جاتے ہیں اور دوسرا کرنا شروع ہو جاتے ہیں. اسی طرح سے بھی ہوتا ہے کہ ہم اچھی چیز بھی سن رہے ہوتے ہیں نا، تو ہمیں عادت پڑ جاتی ہے، اچھا یہ پڑھنا ہے ہم یہ بھی پڑھتے ہیں، اچھا یہ کلمات ادا کرنے ہم یہ کر لیتے ہیں، یہ نوافل کرنے ہم یہ کرتے ہیں، اور کئی دفعہ ہم تو پچھلے والے بھول جاتے ہیں اور اگلی والے کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو دیز آر جسٹ ریمائنڈرز. اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول کرے. بس ایک چیز اور یاد رکھیے گا، کیا ٹائم ہے ابھی 51 ہوئے، کہ جب بھی ایک کیونکہ چغلی جو ہے نا اس کو چھوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے، اسپیشلی جب ہم گروپ آف پیپل میں ہوتے ہیں نا، وہاں پہ چغلی نہیں لگاتا بندہ یوزلی، مجھے لگتا ہے. لیکن آسان چغلی پتہ کہاں لگتی ہے؟ جہاں پہ ہم 1 to 1 ہوتے ہیں، جہاں پہ میں اور فار ایگزامپل میری ایک دوست ہے، یا میں اور میری ایک بہن بات کر رہی ہے، فون پہ بات کر رہے ہیں ان کے ساتھ، تو وہ پھر وہ دکھ سکھ ہوتے ہیں، پھر اس نے پورے خاندان کی رپورٹ دینی ہوتی ہے کہ تجھے پتہ ہے فلانے کا یہ ہوا، اس کے بچے کا یہ ہوا تھا، اس کے بیٹے کا یہ ہو گیا، اس کی ماں کا یہ ہو گیا، جو بھی تھا. وہ چغلیوں سے بھری ہوئی جو کنورسیشن ہوتی ہے نا، اللہ معاف کرے، کیونکہ کرنے والا تو چغلی لگا رہا ہے، سننے والا تو برابر کا گناہ گار ہے. آپ ایک بات دیکھیے گا، اس کے بعد آپ جو نماز پڑھیں گے نا، آپ کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھیں گے نا، تو آپ کے آنسو یہاں سے گر رہے ہوں گے، کیونکہ آپ کو لگے گا کہ یا اللہ دعا نہیں قبول ہو رہی. دعا کے راستے میں کیا رکاوٹیں ہیں رسول اللہ نے بتا دی تھی نا. ہمارے گناہ، اور یہ کوئی چھوٹا گناہ تو نہیں ہے، ہماری دعاؤں کی قبولیت میں حائل ہو جاتے ہیں. جب آپ کبھی ایسا ہو کہ کب دعا نہیں قبول ہو رہی، تو دیکھیں کہ میرا عمل تو نہیں کہیں ایسا ہو گیا تھا، میں نے کہاں اپنے آپ کو انوالو تو نہیں کر لیا تھا. واللہ ایسا ہوتا ہے. آپ اس کے بعد جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو استغفار تو پہلے بہت دفعہ کریں، اور پھر کوشش کریں کہ اس کے بعد نہیں. ہاں ایک بات ہے، اگر آپ نے کسی کی بات کرنی ہے نا، تو نام لے کے نہ کریں، وہ چغلی نہیں ہوتی ہے. اگر آپ نام نہیں لیں گے نا، آپ کامن بات کرتے ہیں، کیونکہ میں اس لیے آپ کو بتا رہی ہوں کہ بندہ سمجھتا پھر میں کیا کروں، میں سانس پہ نہیں نکلتا، ہم بات پھر کیا کریں. اچھی باتیں کرو بھائی، لیکن اگر کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بات ایسی کرنی ہے تو نام نہیں لیں. جب آپ نام لے کے کسی کی بات کرتے ہیں نا، تو وہ چغلی ہو جاتی ہے، اور اگر وہ سچی بات ہے تو چغلی ہے، اگر وہ جھوٹی بات ہے تو وہ تہمت ہے، تو اس سے بھی بڑا گناہ سر کے اوپر آ جاتا ہے. دعائیں نہیں قبول ہوتی ہیں اگر ہماری زبان چغلیاں لگا کے آئے گی، تو اسی زبان سے اللہ کے سامنے جب دعا کریں گے نا، تو رکاوٹیں آ جاتی ہیں. یہ بس سمجھ جائیں. انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں کریں گے.
اچھا جی، اب کیا تھا کہ آیت نمبر 96 کی خوشخبری یہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا، اس نے ڈال دیا، وہ دیکھنے والے ہو گئے تھے۔ قَالَ کہا أَلَمْ أَقُل لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، یہ بھی کر لیا تھا۔ اچھا جی، انہوں نے استغفار کے لیے کہا تھا۔ اب آیت نمبر 97، قالوا کہا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین، یہ بھی ابھی یہی بات ہم کر رہے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ انہوں نے کہا ابا ہمارے لیے دعا خطا کار ہیں تو آپ ہمارے گناہوں کے لیے بخشش مانگیے۔ قالا کہا ان کے باپ نے یعقوب علیہ السلام نے سوف استغفر لکم کہ ان قریب میں تمہارے لیے بخشش مانگوں گا ربی اپنے رب سے، انہو هو الغفور الرحیم کہ وہ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ انہوں نے اسی وقت کیوں نہیں کہہ دیا اب ہمارا، ہمیں تو لگتا ہے نا ہمارا بچہ ہمیں کہے گا تو ہم ہاں بچہ، ساتھ ہی دعائیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں نا۔ یہاں پہ کیوں انہوں نے کہا کہ سوفا، سوفا جو ہوتا ہے نا، فا ہوتا ہے فوراً کوئی چیز کرنا، سوفا ہوتا ہے تھوڑی وقفے کے بعد، کیونکہ کہتے ہیں اس وقت وہ 5 نمازیں تو نہیں تھی نا، لیکن یہ تہجد کے ٹائم پہ عبادت کرتے تھے۔ سارے نبیوں کا آپ دیکھیں تہجد کا ٹائم تو سب سے افضل تھا نا ان کے لیے۔ تو انہوں نے بیسیکلی مفسرین کہتے ہیں کہ جو یہ سوفا کا لفظ استعمال کیا تھا کہ میں اس وقت تہجد میں اٹھ کے تمہارے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے استغفار کروں گا۔ کتنی پیاری بات ہے نا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا کرے کہ ہم تہجد میں اٹھنے والے بن جائیں۔ پتہ ہے سب سے آسان کیا طریقہ ہے کہ کیونکہ ہم نے حدیث پڑھی ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فجر کس سے پہلے کا جو وقت ہے اس وقت آسمانی دنیا پہ آ کے پکارتے ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا جس کو عطا کروں۔ تو اب فجر کی تو پڑھنی ہے نماز، تو آپ اس سے 15 منٹ پہلے اٹھ جائیں شروع میں عادت ڈالنے کے لیے نا، اور اس کے بعد 15 منٹ پہلے اٹھ کے آپ تہجد آرام سے پڑھ سکتی ہیں، اور اس کے بعد آپ فجر پڑھیں، آپ اپنے اذکار کریں، اور اس کے بعد آپ نے سونا، کیونکہ یوزلی یہ ہوتا ہے کہ پھر پورا دن لمبا ہوتا ہے نا کہ اگر سونے کی عادت ہوتی ہے پھر آپ سو جائیں تھوڑی دیر کے لیے، لیکن اگر آپ تھوڑا لانگر اس کو کرنا چاہتی ہیں تو پھر اشراق بھی پڑھ لیں جلدی سے، تھوڑی دیر کے بعد اشراق ہو جاتی ہے اتنی دیر آپ اپنا پڑھ لیں گے، اشراق پڑھنے کے بعد آپ پھر سو جائیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے لیے اتنی آسانیاں کرے کہ اتنی ذمہ داریاں نہ ہوں کہ فوراً ہی اٹھنا پڑے، یا جن کے بچے چھوٹے ہیں ان کے لیے مشکل ہوتی ہے بچوں کو اسکول بھیجنا یا کچھ بھی ہونا، لیکن ہم جیسے لوگ جو ہیں ان کے اوپر ذمہ داریاں پھر اتنی نہیں ہوتی ہیں تو ہم لوگ یہ آرام سے کر سکتے ہیں، تو دیٹ از دا ایزیسٹ وے ایکچولی۔ تو اب آیت نمبر 99 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں 56 منٹ ہے، اوکے۔ فلما داخلوا علی یوسف، بس جب وہ داخل ہوئے یوسف کے پاس، مطلب وہ واپس اب ان کو، ہاں یہاں پہ کیا تھا کہ میرا دماغ ادھر گیا تھا کہ ٹائم اتنا نہیں رہ گیا کہ اچھا جی اب کیا تھا کہ وہ آئے تھے ان کے باپ کہ انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پہ جب قمیض ڈالی تھی دیکھنے والے ہو گئے، انہوں نے کہا اپنی فیملی کو لے آنا۔ اب یہاں پہ کیا تھا کہ اب یہ سارا قافلہ واپس جا رہا ہے مصر کی طرف، تو جب یہ ملے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کو تو کہتے ہیں کہ اس وقت یہ 67 کے قریب لوگ تھے، بعض جگہوں پہ 98 آتا ہے، بعض میں 67 ہے، ڈفرینٹ ہے لیکن اتنا زیادہ فرق نہیں ہے۔ یعقوب علیہ السلام کی عمر اس وقت 130 سال تھی، اور کہتے ہیں اس کے بعد وہ 17 سال زندہ رہے تھے، تو اس کے بعد وہ وفات پا چکے تھے۔ تو ان کا فلما داخلوا علی یوسف کہ جب وہ داخل ہوئے یوسف کے پاس، مطلب ان کے پاس پہنچے، آوا علیہ ابویہ تو اس نے ٹھکانہ دیا اپنی طرف اپنے والدین کو، وقالا اور کہا ادخلوا کہ داخل ہو جاؤ مصر میں انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ دیکھیں انشاءاللہ یہ ان کی شریعت میں بھی تھا، یہ ہمیں لگتا ہے نا جیسے ہم پڑھتے ہیں کہ یہ تو ہماری شریعت میں ہے، تو ان کی سورہ کاف میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ اس وقت بھی ہم نے دیکھا تھا کہ ان کی شریعت میں بھی یہ ورڈ تھا۔ تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم بھی ہمیشہ ہمیشہ یہ لفظ ادا کرتے رہیں، یہ کلمات ادا کرتے رہیں، آمینین امن والے ہو کر۔ اب یہاں پہ جو یوسف علیہ السلام کا یہ تھا نا کہ وہ آئے تھے، تو اس کے بارے میں تلمود میں آتا ہے کہ کیونکہ قرآن میں تو اتنا ہی ہے نا کہ وہ سارے آگے تھے تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اب آپ لوگ آگے ہو تو آپ لوگ امن سے رہو گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی ایکچولی جو فیلنگز تھی وہ اتنی ڈیٹیل میں نہیں ملتی، لیکن تلمود میں آتا ہے کہ جب حضرت یعقوب کے آنے کی خبر دارالسلطنت میں پہنچی تو حضرت یوسف علیہ السلام جو تھے وہ سلطنت کے بڑے امراء اور فوج کو لے کر ان کے استقبال کے لیے نکلے، اور پورے شان و شوکت کے ساتھ انہیں شہر میں لے کے آئے۔ وہ دن پورے شہر کے لیے، پورے مصر کے لیے جشن کا دن تھا، عورتیں مرد بچے سب اس جلوس کو دیکھنے کے لیے اکٹھے ہوئے تھے، مطلب وہ جو لوگ آ رہے تھے نا کنعان سے ان کو دیکھنے کے لیے جمع ہوئے تھے، اور سارے ملک میں خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ اچھا اب دوسرا یہاں پہ یہ تھا کہ فلما داخلوا علی یوسف، تو یہ جب سارے وہاں پہ داخل ہوئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ اب آپ امن سے رہیے۔ اچھا اب یہاں پہ جب یہ لوگ داخل ہوتے ہیں تو یہ مصر میں 500 سال رہے تھے، اللہ اکبر۔ پھر وہ وقت تھا جو ہم پہلے پڑھ چکے
جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو آزاد کروا کے وہ جو سمندر 2 حصوں میں پھٹ گیا تھا، پھر یہ وہاں سے آزاد ہو کے نکلے تھے، تو وہ سارا قصہ جو ہے وہ اس کے بعد کیا 500 ایئرس یہ یہاں پہ رہے تھے. اور کیونکہ ڈیفینیٹلی یہ نبی تھے حضرت یوسف علیہ السلام بھی، تو انہوں نے تبلیغ بھی کی ہوگی. جو مصر کے لوگ مسلمان بھی ہوئے تھے، اور جب ان کی بیسیکلی ان کی حکومت ختم ہوئی اور سارا کچھ، اور فرعون تو اس زمانے کے جو بھی بادشاہ تھے نا ان کو فرعون ہی کہتے تھے، تو ان کی حکومت آئی تھی، تو وہ لوگ جو مصری مسلمان ہوئے تھے نا ان کو بھی اسی طرح سے سلوک کرتے تھے جیسا انہوں نے جو اہل کتاب تھے جو اس وقت کے یہودی تھے ان کے ساتھ جو سلوک کرتے تھے. غلط کام کرتے ہو تو اس کی سزا ملے گی. تو تم نے تو یہ بہانہ بنا لیا نا. اب اپنے آپ کو تسلی کیسے دی؟ اللہ بڑا رحیم کریم ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے معاف کر دینا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ نہیں کرنا تو کرتے جو مرضی پھر کرنا ہے. کیونکہ یہ تو غلط فہمی ہو گئی نا. یہی بات اس سورہ میں آپ کو ملے گی. اور اپنے آپ کو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ میرے رب کو اس وقت بھی پتا تھا جب جو انسان کریٹ کیا تھا نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ یہ چیزیں، یہ اتنی، وہ کہتے ہیں نا کہ لطیف نقطہ ہے، اتنی باریک بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے نفس کے اندر سے، جیسے کہتے ہیں نا کھینچ کے باہر نکالی کہ تم دیکھو اس چیز کو لے کے تم اللہ کا بات نہیں مانتے ہو کیونکہ تمہیں ڈر نہیں ہے. اتنی مطلب آیات پڑھ کے اتنی ہولناک باتیں سن کے بھی تمہارا دل نہیں دہلتا کیونکہ تمہیں یہ لگتا ہے کہ کچھ نہیں ہونا. رائٹ؟ اسی چیز نے تمہارے عمل کو، آپ دیکھیں اسی چیز کو آپ زیرو کر کے تو ہر چیز کے ساتھ لگا لیں، ہر چیز زیرو ہو جائے گی، کوئی خوف ہوتا ہی نہیں ہے. کیوں مجھے اور آپ کو خوف نہیں ہوتا اس بات کا؟ کیوں ہم لوگ یہ کہتے ہیں نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈراؤ نا؟ یہی بات انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے اور بڑے اچھے سے کوشش کریں گے، دعا کریں اللہ سے کہ یا پاک پروردگار یہ نقطہ مجھے سمجھ آ جائے اور میرے دل سے یہ چیز جب نکلے گی تو انشاءاللہ عمل کرنا آسان ہو جائے گا. آج جو ہم نے وہ کہتے ہیں نا پتلی گلیاں بنا کے کہ نہیں کچھ نہیں، اسی وجہ سے ہم اتنے وہ بہادر ہو گئے ہوئے ہیں نا، گناہ کے اوپر جم گئے ہوئے ہیں کہ نہیں کچھ بھی نہیں ہونا. تو وہی بات آج ہم سمجھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا السماء انفطرت، کہ وہ وقت، یا اب دیکھیں سورۃ تکویر میں 13 آیات میں 12 مرتبہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اذا کا ورڈ استعمال کیا. اذا، جب یہ ہوگا. اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ اس کا جواب کیا تھا؟ علمت نفس ما احضرت، کہ ہر نفس النکرہ ہے نا، ہر جان جان لے گی کہ وہ کیا پیش کیا، اس نے کیا لے کے آئی ہے. ادھر دیکھیں 13 آیات کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا. اس میں آپ دیکھیے کہ پوری مسلسل 4 دفعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اذا کہنے کے بعد پھر کیا کہتے ہیں؟ اب آپ دیکھیے گا کہ جب آسمان جو ہے وہ پھٹ جائے گا. اب دیکھیں ہم نے پہلے پڑھا نا کہ آسمان دروازے ہو جائے گا. کسی جگہ ہم پڑھتے ہیں کہ آسمان کی اللہ سبحانہ تعالیٰ چادر کھینچ لیں گے، آسمان مطلب ٹکڑے ہو جائے گا. وہ سارا کچھ ہم پڑھ رہے ہیں نا. اور ہمیں پھر بھی کیوں ہم امیجن میں وہ اس طرح سے نہیں لاتے نا. ہمیں لگتا ہے کہ اچھا آسمان پھٹے گا تو وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، اور جب ستارے بکھر جائیں گے، ستارے ٹوٹ کے گر جائیں گے. اچھا ہم تو دیکھتے ہیں چھوٹے ستارے ہیں نا، اچھا وہ گرتے ہیں تو اتنے پیارے لگتے ہیں، ہم کہتے ہیں وہ ستارہ گر گیا. یہاں پہ وہ والا ستارہ نہیں ہے. اب دیکھیے یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا نا کہ یہ اس دن کیا حال ہوگا. دیکھیں اللہ آئی ڈونٹ نو مطلب اس وقت کون لوگ زندہ ہوں گے، ہم ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، ہماری زندگی میں یہ وقت آئے گا کہ نہیں. اگر نہیں بھی آتا تو قبروں سے تو اٹھائے ہی جائیں گے نا. تو جو ستارے ہیں نا، دیکھیں دنیا میں بعض ستارے اتنے بڑے ہیں کہ سورج ان کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا. یہ میں لکھ رہی تھی نا تو آنیسٹلی مجھے ایک دم سے ہوتا نا کہ ایک بڑی احساس ہوتا ہے کہ اللہ اکبر، ہم کون سی دنیا میں رہ رہے ہیں. اور پھر سورج اتنا بڑا ہے کہ اس کے مقابلے میں ہماری زمین کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے. مثلاً جوپیٹر ایک سیارہ ہے نا، ملکی وے جب ہم پڑھتے ہیں یا ہم جانتے ہیں، جوپیٹر کا نام تو سب نے آلموسٹ سنا ہوتا ہے. جوپیٹر جو ایک سیارہ ہے جس کا حجم اتنا بڑا ہے کہ ہماری جتنی بڑی زمین ہے نا 1300 زمین اتنے حجم میں اگر آ جائے نا جو جوپیٹر کے، تو تب بھی وہ نہیں بھرے گا. اتنا بڑا وہ سیارہ ہے. اور جوپیٹر سے ملین ٹائم بڑا ہمارا سورج ہے. سورج بھی ایک سیارہ ہے. اس کائنات میں 100 ٹریلین سے زیادہ سیارے ہیں. 100 ٹریلین سے زیادہ سیارے ہیں. کچھ سیارے ایسے ہیں جن کے اندر کروڑوں سورج آ جائیں تب بھی ان کا حجم نہ بڑھے. تو ان کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اذا الکواکب انتثرت. آپ دیکھیں جب یہ پھٹیں گے، جب یہ اس وقت قیامت کی ہولناکیاں اللہ سبحانہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں نا، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور جب سمندر جو ہے وہ پھاڑ دیے جائیں گے. ہم نے پہلے کیا پڑھا تھا؟ اذا البحار سجرت، اور یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب وہ سمندر جو ہے وہ فجرت، اور جب وہ پھاڑ دیے جائیں گے.
ہم نے یہ بھی پڑھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین کو کھینچ دیا جائے گا. جب وہ کھینچا جائے گا زمین کے اندر جو لاوا ہے، اب دیکھیں بالکل آپ امیجن کریں جیسے دیگ کے نیچے وہ ہوتا ہے نا لاوا، جو آگ لگائی ہوتی ہے تو پانی جب ابلتا ہے تو وہ سطح سے باہر نکلتا ہے نا. 1/3 دنیا جو ہے وہ پانی ہے. آپ سوچیں کہ اس وقت کیا حال ہوگا جب سمندروں میں تمام پانی میں آگ لگ جائے گی. وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب قبریں کھول دی جائیں گی. کئی لوگوں کی دیکھیں قبریں ضروری تو نہیں. بعض لوگوں کا کویسچن ہوتا ہے کہ اچھا جو قبروں میں نہیں گئے تو ان کے ساتھ کیا ہوگا. کسی کی قبر تو ماں کا پیٹ ہی تھا، وہاں پہ ابارشن کرا دیا، ختم کرا دیا. کسی کا قبر جو تھی وہ جنگلی جو جانور ہیں وہ انہوں نے چیر پڑ کھایا تھا، ان کا پیٹ ان کی قبر تھی. جس جگہ پر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے جو بھی جان ہوگی وہ اسی طرح سے اٹھ کھڑی ہوگی. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ دیکھیں یہاں پہ 4 دفعہ اذا پڑھنے کے بعد کیا بات بتا رہے ہیں. عالمت نفس ما قدمت و اخرت. ہر جان، نفسن نکرا، ایچ اینڈ ایوری، صرف مسلمان نہیں کہا کہ مسلمان جان لے گا، ہر نفس جان لے گا جو اس نے آگے بھیجا اور جو اس نے پیچھے رکھا. یہ بہت ڈرنے والی بات ہے. ہم نے تو آج تک یہی دیکھا نا کہ اچھا جو ہم عمل کریں آگے جائیں گے تو اس کا یہ ہوگا، آگے جائیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے بارے میں یہ پوچھیں گے. اب یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو آگے بھیجا اس کا جان لے گا، اور جو پیچھے چھوڑایا، پیچھے کیا چھوڑا تھا؟ پیچھے نمبر 1 یہ کہ اگر آپ کی نیک اولاد ہے نا، اگر آپ نے ان کو نیک بڑا کیا ہے، ان کو اللہ کی پہچان دی ہے، وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے. پیچھے رہنے والے آپ کے لیے نیکی کے لیے بھی صدقہ جاریہ اور برائی کے لیے بھی، آپ کی برائیوں کو بھی زیادہ کرنے والا. اب دیکھیں پیچھے رہنے کے لیے آثار دیکھیں کہ کیا ہم آثار چھوڑ کے جاتے ہیں. ہم نے کیا، اگر کوئی رسم ایسی آپ نے شروع کی، ہم تو چلے گئے، بعد میں جس نے وہ رسم کی اگر تو وہ اچھی تھی تو آپ کو اس کا اجر آگے ملے گا، اور اگر وہ بری رسم تھی، اللہ اکبر، مجھے یاد آتا ہے، اللہ اکبر، کسی کی شادی تھی تو وہ پہلی شادی تھی جس پہ ہم لوگ گئے تو ہم نے دیکھا کہ مہندی پہ تو ڈانس سارے کر ہی رہے ہوتے ہیں نا. تو لیکن ایک پہلی شادی میں نے دیکھی کہ ان کی اس کے بعد ان کی جب مہندی کے بعد شادی والے دن وہ بیٹھے ہی نہیں، وہ بس دلہن انٹر ہوتی تھی، دلہن اور طریقہ انہوں نے ابھی بھی کئی شادیوں پہ اب تو کامن ہو گیا نا کہ دلہن انٹر ہوئی ہے، پہلے دلہا دلہن کا ڈانس ہے، پہلے دلہن جو ہے وہ اپنے باپ کے ساتھ ڈانس کر رہی ہے، دلہا جو ہے وہ اپنی ماں کے ساتھ ڈانس کر رہا ہے. اس کے بعد فلور کھل گیا، چلو جی اب سارے ڈانس کریں، ڈانس کرتے کرتے اچھا اب کھانے کا بیچ میں وقفہ، کھانا کھاتے جاؤ اور بس ڈانس کرتے جاؤ. سب لوگ اتنے وہاں پہ کہ واؤ یہ تو اتنا فن شادی جس کو کہا دیا. اچھا نیکسٹ اس کے بعد ولیمہ تھا. یہ میں ٹاکنگ اباؤٹ کچھ سال پہلے کی بات آپ کو بتا رہی ہوں. اس کے بعد ولیمہ ہوا تو پھر اگین وہی ڈانس 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 ڈانس، اللہ اکبر. اس کے بعد بتانے کی میں یہ بات کہہ رہی ہوں کیونکہ وہ ساری فرینڈز ہوتی ہیں، بچیاں ہوتی ہیں، ان کو لگتا ہے واؤ جی ہماری شادی ہو تو ہم تو اس سے بھی 10 گنا زیادہ کریں گے. اس کے بعد انہی کی فرینڈ کی سیکنڈ شادی جب تھی، سیم چیز. اب آپ دیکھیں کہ ایک تو جس نے بھی شروع کیا اس کا تو جتنی دنیا تک وہ ختم بھی ہو جائے گی نا، جب تک یہ رسم چلتی رہے گی اس کا گناہ اس کو ملتا رہے گا. اور جس نے آگے کیا اس کا اگلا کھاتا کھل جاتا ہے، وہ اگلے گناہوں میں چلے جاتا ہے. ہمیں سوچ سمجھ کر کوئی بھی چیز کرنی چاہیے. آپ سوچیں کہ آپ نے کوئی کپڑے پہن لیے، آپ نے سلیو لیس پہنا، آپ کو بہت لگا کہ واؤ جی میں تو اتنی کیوٹ لگ رہی ہوں، میں تو اتنی پیاری لگ رہی ہوں. آپ کو دیکھ کے کسی نے بھی ویسے کپڑے پہنے، آپ سوچیں کہ آخرت جو پیچھے رہ جائے گا، جو کچھ ہم اپنا اعمال پیچھے چھوڑ کے جائیں گے